اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو بہت بڑی چیزیں عنایت فرمائی ہیں اور بعض ایسی چیزیں جن کا کوئی وجود اور ثبوت اب ہمارے پاس نہیں ہے کہ اللہ نے کسی امت کو یہ ادراک نصیب فرمایا ہو جو اس امت کے بعض عارفین کو حاصل ہوا۔ ہمارے پاس تاریخ کے اعتبار سے اور جن چیزوں کا اگرچہ تاریخ احاطہ نہیں کر سکی مگر آثار دکھائی دیتے ہیں، اس معنی میں بھی دنیا میں شاید اس سے پہلے کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں آئی جتنی بڑی کتاب مولانا روم کی مثنوی ہے۔ جو کتابیں وحی الہی سے نازل ہوئیں وہ ظاہر ہے کہ اس دائرے سے باہر ہے، کہ اس میں کسی انسان کی کاوش اور کوشش کو دخل نہیں ہے۔ نبوت ایسی چیز ہے کہ اسے خود ہی اللہ نے اپنے اختیار سے چناؤ کیا اور پھر اللہ نے اس نبوت کے ساتھ بعض اوقات کتاب کو نازل کیا، تو معاملہ ایک الگ ہے۔ لیکن جن کتابوں کو کسی انسان نے لکھا اور کسی حد تک اس کی اپنی کاوش اور محنت بھی تھی، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ مثنوی جیسی عظیم چیز بھی کسی امت میں کبھی بھی لکھی گئی ہو۔ قبل اس کے کہ ہم مثنوی کو شروع کریں، اور اللہ ہی کے علم میں ہے کہ وہ شروع ہوگی بھی کہ نہیں، کچھ چیزیں ہر کتاب میں ایسی ہوتی ہیں جن کو پہلے سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک بچہ فزکس پڑھنا چاہتا ہے تو ٹیچرز اسے بتاتے ہیں کہ ہاریزنٹل کیا ہوتا ہے، ویلاسٹی کیا ہوتی ہے، اسی طرح ایکسلریشن کیا ہوتی ہے۔ کیمسٹری پڑھنا چاہتا ہے تو اسے بتاتے ہیں کہ سیلز اور کمپاؤنڈ اور مفرد اور پھر مختلف اشیاء کے مختلف نام، اور ایسڈ کیا چیز ہوتا ہے، وہ ایسڈ کی تعریف پڑھتا ہے۔ ایسے ہی مولانا روم بھی اور ہر آدمی اپنی کتاب میں کوئی نہ کوئی اصطلاحات لاتا ہے، تو بنیادی طور پہ وہ چیزیں اگر سمجھ میں آ جائیں
تو پھر ان کتابوں کی تشریح اور ان کتابوں کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ نہ آئیں تو پھر آدمی کبھی عبارت تو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے معانی اور اس کے مطالب کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا۔ اب وہی پتہ نہ ہو کیا چیز ہے تو وہ قرآن کریم کو کیسے سمجھے گا، تفسیر کیسے سمجھے گا؟ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ سند اور متن کسے کہتے ہیں، تو حدیث کا علم اس کے لیے کچھ نہیں۔ استنباط، استخراج، استحسان، اجتہاد، یہ ساری اصطلاحات فقہ میں استعمال ہوتی ہیں، اور اگر یہ علم نہ ہو کہ ان کا مطلب کیا ہے تو فقہ کی بنیاد کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ اس لیے وہ اپنی اصطلاحات کی تشریح خود کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کو اس سطح پہ لکھا ہے جس پہ وہ خود کھڑے تھے۔ تو بعد میں آنے والے اگر اس ٹرمینالوجی کو نہ سمجھے ہوئے ہوں تو اس سطح تک پہنچنا تو بعد کی بات ہے، وہ تو اس کلام کو بھی نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے بہت مرتبہ یہ ہوا ہے کہ صوفیہ نے اپنے درجے پہ کلام کیا اور اس امید پہ چھوڑ دیا کہ دل والے خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی، آنے والے لوگ خود ہی اس کا کوئی عنوان متعین کر لیں گے۔ نمائندہ جو کسی مکتبہ فکر کا ہوتا ہے، بات اس پہ منحصر ہوتی ہے، اور جو نمائندہ نہیں ہوتا اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ علم کا چھپانا اور جہالت کا اظہار دونوں گناہ ہے۔ اس لیے جو کسی بھی فیلڈ کا نمائندہ نہیں ہوتا اور وہ اپنی رائے دے اس فیلڈ کے بارے میں، اور پچھلے آنے والے اس کی رائے کو زیر بحث لائیں، تو یہ عقل کا کوئی معیار نہ ہونے کی علامت ہے۔ ایک ڈاکٹر گلی محلے کا، اس نے محنت سے نہیں پڑھا اور وہ کسی سفارش سے یا کسی بھی طرح سند حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اب وہ کسی چیز کے بارے میں اظہار کرے تو وہ میڈیکل کا کوئی نمائندہ نہیں ہے جسے گنا جائے، اور اس کی رائے کو کوئی نمائندہ رائے کی حیثیت حاصل نہیں۔ اس کے برعکس ایک آدمی جس نے ساری زندگی اپنی اسی فیلڈ میں گزاری ہے اور اس فیلڈ کے رہنے والوں نے اسے بڑا مانا ہے، اور کسی بڑے ادارے نے اس کی علمی حیثیت کو قبول کیا ہے، جب وہ رائے دیتا ہے تو اس کی رائے کا وزن بھی ہے اور اس کا اعتبار بھی۔ ایک گلی محلے کا ڈاکٹر اور ایک وہ جو آغا خان میں
امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں 20 سال اس نے پڑھایا ہے، وہ کوئی رائے دے تو اس کا اعتبار ہے۔ فقہ میں ایک عام مفتی کسی مسجد محلے میں بیچارہ مجبوراً زندگی گزار رہا ہے، فقہ پہ اس کی رائے اور صاحب مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، دونوں میں زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ تو ہمیشہ کسی بھی علم میں جو لوگ رائے رکھتے ہیں ان کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے، باقی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی۔ بچہ سالن کے بارے میں رائے دے اور جس کک کا 50 سال کا تجربہ ہے کھانا پکانے کا وہ رائے دے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایسے ہی صوفیہ کو سمجھنے میں جو غلطی بہت لوگوں کو ہوئی ہے، حتیٰ کہ اگر یہ بے ادبی نہ ہو، ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اس کے اثرات تھے کہ انہوں نے بعض اوقات ان صوفیہ کے اقوال نقل کیے جو خود مستند صوفی نہیں تھے۔ کوئی بات مولانا روم کریں، کوئی بات ابن عربی کریں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کریں، حضرت مجدد لکھیں رحمہم اللہ، تو یہ وہ لوگ تھے جن کی اتھینٹسٹی تھی، اور شاید ہی زندگی میں ان کے احوال اور معارف پڑھ کے احساس ہوتا ہے کہ شاید ہی کبھی فضول بات کرتے ہیں، وگرنہ ہر جملہ نپاتلا اور ہر چیز پر ایک منضبط رائے جس سے اختلاف کرنے کے لیے لوگ ٹوپی اتار کے سر کھجاتے تھے کہ اس بندے کو دیکھیں کہاں سے۔ اس لیے کہ سوال کرنا کبھی تو ہوتا ہے اپنے کو فنا کرنے کے لیے، اور سوال کرنا کبھی ہوتا ہے اعتراض کے لیے۔ تو جتنے سوالات اعتراضات پر مبنی ہوتے ہیں اس کے لیے آپ جوابات پہ مشتمل کتابیں بھی لکھ دیں تو بھی ناکافی، کیونکہ جو جواب دینا ہے اس کی نیت ہی یہ ہے کہ اعتراض ہے، وہ پھر اس جواب میں بھی نقص نکالے گا، اور اس کا خلاصہ صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی تم جواب دے رہے ہو اس سے زیادہ میں خود جانتا ہوں۔ اور کبھی ہوتا ہے سوال فنا کے لیے، بچہ پوچھتا ہے کہ 2 میں 9 جمع کریں تو اس کا مجموعہ 11 بنتا ہے، اس کو کیسے حل کریں گے، مزید اس کا تجزیہ کیسے ہوگا؟ تو استاد کہتا ہے کہ 11 کو آپ 6 اور 5 بھی بیٹے کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس طرح۔ تو وہ سوال فنا ہو گیا کیونکہ اس نے سیکھنے کے لیے کیا تھا۔ ایک سوال ہوتا ہے اعتراض کے لیے، اور اعتراض کے سوال کا جواب نہیں بنتا، کیونکہ وہ جواب تو تب بنے جب اس سے سمجھنا ہو، وہ تو اعتراضات کا ایک مستقل سلسلہ ہوتا ہے۔ کیوں، کیسے، یہ 3 ہی الفاظ ہیں نا سوالات کے لیے۔ تو کیا کبھی جستجو کے لیے ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے کیا، پتہ چل جاتا ہے، خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے۔ اور ایک چیز کیوں ہے، یہ جو کیوں ہے نا، یہ سوال ہر جگہ نہیں چلتا، سوال ہی بیکار ہوتا ہے، اس کیوں کا جواب کبھی بھی نہیں ملتا۔ اور خاص طور پہ وہ چیزیں جو زمان و مکان سے ماورا ہیں،
اس میں کیوں کا جواب نہیں ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے جو صوفیہ کے نمائندہ لوگ ہیں نا، ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے، مثنوی اس کو پڑھنے کے لیے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتابیں، ان کو پڑھنے کے لیے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کے لیے بنیادی طور پر کچھ حقائق کی خبر ہونی چاہیے کہ وہ کس سطح پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہو تو مثنوی بھی سمجھ نہیں آتی اور کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے پہلے فرید الدین عطار نے، پھر حکیم ثنائی نے، پھر علامہ اقبال نے، ان سب لوگوں نے پوری ٹرمینالوجی کو یوز کیا اور بھرپور طریقے۔ حکیم ثنائی، ان کے بعد فرید الدین عطار، ان کے بعد مولانا رومی، ان کے بعد علامہ اقبال۔ جس سطح کے یہ لوگ تھے، اس سطح کو اگر سمجھ لے کوئی تو اس شخص کی معراج بہت بلند سطح تھی، اور ان لوگوں کے علوم اور معارف، یہ سب چیزیں اس امت کا سرمایہ ہیں۔ اور انہوں نے اپنی کتابوں میں، مثنوی میں بھی، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابیں ہیں، ان کی فصوص الحکم، فص کہتے ہیں تھیوا، فص کہتے ہیں نگ، فص کہتے ہیں موتی۔ سارے سمندر کا خلاصہ موتی ہوتا ہے، اور سمندر سارا سمٹ جائے تو ایک موتی ہے، اور اس موتی کو پھیلا دیں تو وہ سمندر ہے۔ اب ایسی چیز جو سمٹاؤ میں نہ آ سکے اور پھیلاؤ کریں تو نظر سے حد سے گزر جائے اور آنکھ اس کا احاطہ نہ کر سکے، یہ سمندر پہ ہے۔ اور حکمت کی باتیں، معارف، ایک ہوتا ہے عشق اور ایک ہوتا ہے شعور۔ عشق میں احساس غالب ہوتا ہے اور ادراک تھوڑا ہوتا ہے۔ کسی کی موت کے وقت دیکھیں، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ قضاء الہی یہی ہے، وہ جانتا ہے کہ اب صبر کرنا پڑے گا، اس کے باوجود از خود رفتہ اور پاگلوں کیسی حالت ہوتی ہے۔ یہ عشق ہے کہ احساس غالب ہوتا ہے اور ادراک اس کے مقابلے میں مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور شعور کی حالت جب غالب ہو اور احساس کم ہو تو اسے کہتے ہیں عرفان۔ عرفان میں عقل کا بڑا نمایاں حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے عارف باللہ جو بات کہتا ہے، اس عارف باللہ کی بات عقل میں کچھ یعنی سمجھ میں آتی ہے، لیکن پوری طرح عقل اسے اپنے اندر سمو نہیں سکتی۔ عقل سے بہت بلند و بالا چیز ہوتی ہے۔ اس سے معارف پیدا ہوتے ہیں، حقائق پیدا ہوتے ہیں۔
اور وہ جو راہ ہے کہ عشق غالب آ جائے تو اس میں شعور کا حصہ تھوڑا ہوتا ہے اور قلب کے احساس کا حصہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے یہ جتنے بھی عارفین باللہ تھے، حکیم سنائی اور ان کے بعد فرید الدین عطار اور ان کے بعد معرومی رحمہم اللہ اور پھر ابن عربی بھی، اور پھر ابن عربی کے جو شراح تھے، یہ ایک سے ایک بڑا آدمی. اسی لیے ابن عربی نے جو فصوص الحکم لکھی ہے نا کتاب، اس کتاب میں انہوں نے بنیادی طور پر اس بات پر بحث کی ہے کہ ہر نبی کی ایک نبوت کا حصہ ہوتا ہے اور نبوت کے مقام پر اس کا چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق خدا کی طرف ہوتا ہے اور ایک اس کی ولایت ہوتی ہے، اور ولایت میں اس کا پوری توجہ اور چہرہ اللہ کی طرف ہوتا ہے. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہر نبی کی خصوصیت کیا تھی، اور پھر ان تمام خصائص کے بعد وہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرتے ہیں کہ یہ سارے خصائص وہاں پر جمع ہو گئے تھے. یہ فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ، معروم کی مثنوی، علامہ اقبال کی ساری کتابوں میں مختلف اشعار، اور خاص طور پہ ان کا فارسی کا کلام، یہ سب چیزیں اس میں وہ اپنی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں. جب آپ اسے پڑھیں گے تو مثلا ایک لفظ اس میں آپ کو ملے گا اور وہ بحث کرتے ہیں وجود کی، کہ وجود کیا ہے. وجود کو اگر آپ لفظی معنی میں دیکھیں تو وہ جو چیز پائی جاتی ہے، وجود یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وجود کیا ہے دنیا میں یا نہیں ہے. پھر وہ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ وجود کی حقیقت کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ حقیقت میں وجود وہ ہے جو خود سے پایا جائے، اور وہ جو وجود ہے کسی پہ منحصر نہ ہو. وہ کہتے ہیں وجود یہ ہے، ہر وہ چیز جو دوسرے پہ منحصر ہو اس کا نام ہے ممکن، امکان، پاسبلٹی. اور امکان میں ہمیشہ اس کا وجود دوسرے سے متعلق ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ایک ہے عدم اور ایک دوسرا عدم بھی ہے. حقیقی وجود کبھی عدم سے برآمد نہیں ہوتا. حقیقی وجود وہ ہے جو خود سے ہے، اور وجود خود اوریجن ہوتا ہے، وہ اوریجینیٹر سے نہیں آتا، اور وہ خود اوریجن ہوتا ہے. اس کا نام ہے وجود. اس تعریف پہ آپ دیکھیں تو اس کائنات میں وجود صرف اللہ کا ہے، باقی کسی کا وجود ہی نہیں ہے. چھٹی ہوئی تو کہتے ہیں وجود ہے ہی نہیں کسی کا. تم جو آئے ہو اور اس کائنات میں جو کچھ ہے یہ سب فیضان کی تاثیر ہے. فیضان کی بھی دو قسمیں کی ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے.
فیضان قدس اور فیضان اقدس۔ یہ تو خیر مثنوی میں ساری بات کبھی آئی تو عرض کریں گے۔ فیضان کس کو کہتے ہیں؟ فیض کس کو کہتے ہیں؟ فیض نام ہے، فیضان نام ہے ذات منزہ کی تاثیر کا، اور بس۔ وہ ذات جو ہمارے ادراک سے بہت بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات، اس کی جو تاثیر ہے نا، اس تاثیر کو فیضان کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کائنات میں جتنا بھی وجود پایا جاتا ہے یہ در حقیقت اس فیضان کی تاثیر ہے، اللہ کی طرف سے جو مخلوق پر مہربانی ہے، یہ اس مہربانی کا نتیجہ ہے، وگرنہ اصل میں وجود اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں۔ یہ ہے وحدت الوجود۔ تو کہتے ہیں تمہارا وجود کچھ نہیں، تم پہلے بھی کچھ نہیں تھے، تم بعد میں بھی کچھ نہیں رہو گے، تم درمیان میں 40 50 60 100 سال کے لیے آئے ہو بس۔ تو یہ جتنی کائنات ہے یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے جو عنایت ہے اس کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک لمحے کے لیے اس کائنات سے ہٹ جائے اس کا فیض اور اس کی محبت اور اس کی شفقت، سب بھسم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، وجود کسی چیز کا رہے ہی نہ۔ اس کو اللہ کہتا ہے قرآن میں بھی۔ یہ بات جب ابن عربی کے ہاں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ کہاں سے آ گئی اور یہ تصوف میں کہاں سے آ گئی، اور نہیں جانتے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ اس آسمان اور زمین کی نگرانی چھوڑ دے ذالتا تو دونوں برباد ہو جائیں۔ یہ جو اس کی عنایت ہے نا، یہ اس کی تاثیر کا فیضان، یہ ہے وجود۔ اس لیے وجود حقیقی کوئی ہے ہی نہیں۔ جب وجود حقیقی کوئی نہیں ہے تو لے دے کے ایک اللہ کی ذات رہ گئی، اسی کو کہتے ہیں کہ یہ واجب الوجود ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ حقیقی وجود اللہ ہی کا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ حقیقت میں اس کائنات میں اللہ ہے اور باقی کچھ نہیں ہے۔ یہی ہے جو چشتی حضرات ساری زندگی کہتے رہے، اور قادریہ سلسلہ جن میں یہ وحدت الوجود کا غلبہ ہوا، ان سب نے کہا کہ حقیقت میں اللہ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ ہے وجود کی وحدت۔ اور اسی لیے جن شعراء نے یہ کہا کہ ہمارے وجود کا مٹ جانا اور عارضی طور پر آنا یہ خود اس ذات کے لیے وجود کا اقرار ہے، ہم نہ ہوتے تو اس کی ذات کا اقرار نہ ہو سکتا، لغو ہے، فضول بات ہے۔ تم نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ جب یہ کائنات ہی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ الآن کما کان، اللہ اب بھی اسی مقام پہ ہے جس پہ یہ کائنات نہیں تھی تو تھا۔ اس لیے یہ وجود جو ہے وہ ذات منزہ کی تاثیر سے یہ جو کچھ بھی ہے، اس کو آپ ذلی وجود کہیں، انسان کو مخلوق کہیں، مجعول کہیں، بروزی کچھ بھی کہیں، یہ سب کا سب وجود ہے، حادث کہیں، اور اسی پہ وحدت الشہود اور وحدت الوجود کی بحث ہے۔ یہ جتنے صوفیہ تھے یہ سب یہ کہتے تھے کہ وجود نہیں ہے۔ جب وہ وجود کی نفی کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ براہ راست کے نکلتا ہے کہ جو کچھ اپنے وجود کی نفی اور اس کا ادراک جسے حاصل ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے اس سے کہ نیکی کی نسبت بھی اس کی طرف کی جائے۔ وہ کہتا ہے میرا وجود ہی نہیں ہے تو میں کیا نیک اور کیا چیز، اور اسی سے پھر آگے چل کے گمراہی بھی آ جاتی ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرا وجود ہی نہیں ہے تو گناہ بھی کیا ہے، پھر کچھ بھی نہیں، پھر وہ گناہ کے لیے اباحت کی راہ تلاش کر لیتا ہے نا۔ یہ ہے مسئلہ، اور اس کے مقابلے میں، مقابلہ تو نہیں خیر کہتے،
اسی کے ایک اور صورت میں کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو ہم اسی پاک وجود کی وجہ سے ہیں تو صحیح نا، چاہے 100 سال کے لیے اور چاہے 10 سال کے لیے، اسی ذات پاک کی عنایات کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ یہ جو کچھ نہ کچھ ہونے کا تصور ہے نا، یہ وحدت الشہود ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے، ظہور ہوا ہے، شہادت دی ہے، گواہی ہے۔ غالب نے کیا کہا؟ اس کا اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، یعنی سارا معاملہ ذات باری تعالیٰ پر ہے، دیکھنے والا بھی وہ ہے، جو کچھ وہ دکھاتا ہے، اس کی تشریح بھی آتی ہے، جو کچھ وہ دکھاتا ہے وہ بھی اسی کے حکم سے۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک، اور جو گواہیاں اس پہ پڑتی سب ایک ہی ہے۔ حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں، کمال کا شعر کا وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ یہ جو مشاہدات میں پڑھتے ہو تم، یہ کس حساب میں ہے؟ اصل تو واجب الوجود حق تعالی شانہ ہے، بس اس کا ہی وجود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس وحدت الوجود کا سلسلہ چشتیہ میں بہت غلبہ رہا ہے، اور وہ فنا در فنا کی حقیقت تک پہنچے ہیں۔ یہی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی ہے، اور یہی چیز معروم کے ہاں مثنوی میں بھی ہے، وہ بھی اسی بات کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے عقلی دلائل بھی مولانا فراہم کرتے ہیں مثنوی میں، اور اصول میں خلاصہ یہی ہے کہ بس وہ کہتے ہیں وجود اللہ کا اور اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے، یہ ذلی وجود کہو، مخلوق کہو، کچھ بھی کہو، حقیقت میں وجود کسی چیز کا نہیں۔ اس پہ نظر جانی چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بس اس کو بنایا ہے ایسے، اور یہیں سے نئی بات پھوٹتی ہے، اور وہ نئی بات کیا ہے؟ جبر اور قدر۔ اس لیے جن پہ یہ غلبہ ہوا اور انہوں نے وجود کو اللہ ہی کے لیے قرار دیا اور باقی سب کی نفی کی، اس سے طبیعت میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوئی۔ کچھ بھی نہیں ہے، علم ہے ان کا کچھ نہیں، کوئی علم نہیں۔ وہ اس کا تقابل اس سے تھوڑے ہی کرتے ہیں کہ دنیا میں کس نے کتنا پڑھا لکھا ہے، وہ تقابل باری تعالیٰ کی ذات پاک کی نسبت سے کرتے ہیں کہ علم تو وہاں ہے، باقی ہمارے پاس کچھ نہیں۔ پیسہ ہے تو اس کا ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ جو عنایت ہے تو اس کی ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ اور یہی چیز جب حال میں وارد ہوتی ہے، علم سے نکل کے جب اس کا حال بنتا ہے، تو اس کے کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس پہ فنائیت کا غلبہ ہے، اور یہ ہر چیز کو فنا میں جانتا ہے۔ کیا اچھی خوبصورت مثال معروم نے دی ہے۔ جب سالک ان مقامات کو طے کرتا ہے تو پھر قدر آتی ہے اس چیز کی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا وجود مسلسل فنا کی زد میں ہے، یہ کائنات ہر لمحہ فنا ہوتی ہے اور لمحہ باقی رہتی ہے۔ اللہ کی ایک تجلی پڑتی ہے، ساری دنیا جہان پہ موت وارد ہو جاتی ہے، سب بلڈنگز مٹ جاتی ہیں، سب انسان مر جاتے ہیں، سب جانور مر جاتے ہیں، اور اگلی تجلی جو خدا کی بقا کی پڑتی ہے تو پھر تم باقی ہوتے ہو، اور تم دن اور رات ان مرحلوں سے گزرتے ہو۔ یہ مولانا نے لکھا ہے، اور یہ ابن عربی رحمۃ اللہ بھی لکھا ہے۔ اور اس میں ذرا سی بات ایک یہ ہے کہ موت یہی ہے، فنا کی تجلی پڑی نا، مر گیا۔ ایک سانس کی بات ہے نا، اگلا سانس اگر آ جاتا تو جی اٹھتا، وہ سانس جو اندر گیا ہوا تھا وہ باہر آ گیا، یا باہر تھا تو اندر چلا گیا، بس ختم ہو گئی بات۔ آخری دم اور آخری سانس یہی تو تھا، اور کیا تھا؟ وہی سانس اگر واپس چلا جاتا تو جی اٹھتا نا۔ وہ کہتے ہیں ایک لمحے کی بات،
اور پھر بڑی اچھی مثال اس کی دی ہے. ان کا بچوں کو کبھی دیکھا ہے یا بازیگر کو دیکھا ہے؟ جو بازیگر جو کھیل تماشا مولانا کے زمانے میں تھا، آج سے 50 سال پہلے بھی تھا، اب تو وہ صورتحال نہیں رہی کہ بچے سردیوں کے دنوں میں کوئلے ڈالتے تھے کسی ڈبے میں، اور وہ ڈبہ اتنی تیزی سے گھماتے تھے کہ آگ کا دائرہ معلوم ہوتا تھا. فلم میں بھی تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ اسے اتنی تیزی سے گھمایا جاتا ہے کہ وہ ایک زندہ کردار چلتا پھرتا نظر آتا ہے. بالکل اسی طرح وہ کہتے ہیں تم سب ایسے ہی ہو، یہ کائنات اسی طرح چل رہی ہے کہ بنانے والا اسے اتنی تیزی سے گھما رہا ہے کہ ایک لمحہ موت کا اور اگلا لمحہ زندگی کا، پھر موت پھر زندگی، پھر فنا پھر بقا، پھر فنا اور پھر بقا، یہ تسلسل چل رہا ہے. اور اس ساری فنا پر فنا جو آئے گی، یہ ہے وہ چیز جو ابن عربی نے لکھی ہے، غالباً کسی اور نے نہیں لکھی. وہ کہتے ہیں وہ موت جو دمبے کی شکل میں لائی جائے گی، یہ تو خیر صحیح حدیث میں آیا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل جنت اور اہل جہنم کے لیے سب سے زیادہ خوشی اور غمی کا دن وہ ہوگا جس دن جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دمبے کی شکل میں لا کر موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا دونوں طرف کہ آج کے بعد کسی پہ موت نہیں آئی. ابن عربی رحمۃ اللہ اس پہ لکھا ہے کہ اس دمبے کو ذبح کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوں گے. یا تو ان کا اپنا کشف ہے یا پھر انہوں نے کہیں سے نتیجہ نکالا ہے. یہ ہے دماغ، یہ ہے اللہ تعالیٰ تک رسائی اور عارف باللہ کی ایک چیز. انہوں نے کہا اس لیے کہ یحییٰ مکمل زندگی تھے. اللہ کہتا ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے زکریا نے کہا اللہ بیٹا دے دیں علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں بیٹا بھی دیں گے. اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم اس کا نام رکھتے ہیں تمہارے بیٹے کا یحییٰ. اور اس سے پہلے کائنات میں کسی بچے کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا. جان جو آتا ہے نا تورات میں انجیل میں، جان یہ یحییٰ ہی ہے، یحییٰ علیہ السلام. اللہ نے کہا اس سے پہلے ہم نے کسی کو یہ نام رکھنے ہی نہیں دیا، کیونکہ وہ مکمل زندگی ہے نا، تو وہ مکمل موت پہ طاری ہو جائے گا. اس لیے یہ جو وجود ہے اس پہ مسلسل فنا ہے. یہ ابن عربی کا، موروم کا، چشتیوں کا، سب کا یہی مسلک ہے رحمہم اللہ. نتیجہ یہ کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ. غم، دکھ، پریشانی ہر بات پر وہاں نظر چلی جاتی ہے کہ وہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. بس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اس لیے یہ جو الفاظ آتے ہیں آئیں گے نا مصنوی میں بھی بار بار وجود کے متعلق، وجود کی فنا کے متعلق، وہ یہی ہے کہ حقیقی وجود اللہ کا ہے. پھر ایک اور چیز ہے، اور وہ چیز ہے جہاں وہ بحث کرتے ہیں کہ عین ثابتہ کیا چیز ہے. ایک ہے اللہ تعالی کا علم اور ایک ہے اللہ کا ارادہ اور ایک ہے اللہ کی قدرت. یہ سب چیزیں ہم صرف زبان کا سہارا لے کے اس پہ بات کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ چیزیں زمان اور مکان سے ماورا ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت علم ہے نا، خدا کی باقی ساری صفات اس کے تحت. علم اور دوسری بڑی صفت جس کے تحت ساری صفات آ جاتی ہیں وہ مشیت ہے، اللہ کا چاہنا. اللہ تعالیٰ کا اپنا جو علم ہے وہ ایسا عین ہے. عین کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں چشمے کو عین کہتے ہیں، سردار کو عین کہتے ہیں، پتھر کو عین کہتے ہیں، بڑی چیز کو. اللہ تعالیٰ کا اپنا علم جو ہے نا، جو کچھ اس کے علم میں ہے
وہی چیز جب ظاہر ہوتی ہے تو وہ مخلوق ہے. علم ہے اور ارادے میں آ جاتا ہے. اس لیے عین ثابت وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے، اور عین خارج کہتے ہیں جو کچھ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے. یہ ایک ذرہ برابر ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے. جو عین ثابت میں ہے وہی عین خارج میں ہے. اس کے علم میں ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں گھر میں فلاں جگہ یہ بچہ ہوگا، اور اس کے رنگ بالوں کا رنگ یہ ہوگا اور اتنے بال ہوں گے. جو کچھ اللہ کے علم میں ہے یہ عین ثابت ہے، طے شدہ بات ہے. جب وہ بچہ دنیا میں آئے گا تو بالکل وہی ہوگا جو کچھ اللہ کے علم میں. یہ عین خارج ہے، باہر کی دنیا میں وہ نظر آتا ہے. اللہ کا علم ارادے میں جاتا ہے، اور ارادہ اللہ کا علم اور پھر اللہ کی مشیت ہے، اس کا چاہنا ہے. اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں یہ سب کی سب خدا کے علم کے پاس جاتی ہیں. یہ صرف الفاظ اس کے علاوہ ملتے نہیں. زبان بڑی محدود چیز ہوتی ہے یہاں پہ پہنچ کے، وگرنہ یہ جتنا کچھ بھی ہے نا وہ سارے کا سارا عیان خارجہ میں ہوتا ہے. اور اللہ کی تخلیق کبھی بھی اس کے علم کے خلاف نہیں ہوتی. جو اس کے علم میں ہے وہی تخلیق میں آئے گا، ہو نہیں سکتا. اور یہاں پر ابن عربی نے ایسے کمال کی بات لکھی ہے، اب تک ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور نے یہ بات لکھی ہو. اللہ تعالی کی یہ سمجھنا چاہیے، عقیدے کی بات ہے. تقدیر کا مرکز کیا ہے؟ یہ جو ہم سب کہتے ہیں نا، اور یہ تقدیر پہ حدیثیں آئی ہیں، احادیث، اور تقدیر کا نہ ماننے والا کافر ہو جاتا ہے. تقدیر کا مرکز کیا ہے؟ تقدیر کا مرکز اللہ کا اگر علم مان لیا جائے کہ خدا کے علم میں ہے، تو تقدیر کا مرکز علم الہیہ کو بنائیں تو پھر نتیجہ ہر اعتبار سے جو بھی سامنے آئے گا تو جبر کوئی کچھ بھی نہیں. اللہ کے علم میں ہے نا کہ فلاں سن میں یہ ہونا ہے. کون سا جبر ہے؟ وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اللہ کے علم میں. اب کہو اللہ کے علم میں کیوں ہے، تو اس کیوں کا اب کیا جواب ہے؟ کچھ بھی نہیں، بیکار بات. یہاں پر پہنچ کے بہت سے حقائق جو ثابت ہوتے ہیں اس پہ کیوں کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. بڑی آسان مثال ہے. خلا میں کسی چیز کا وزن نہیں ہوتا. یہ تو پوچھا جا سکتا ہے کہ کیسے نہیں ہوتا، وہ بتا دیں گے سائنسدان کہ کیسے نہیں ہوتا. اب کوئی یہ کہ کیوں ہوتا ہے، تو کیوں کا کیا مطلب ہے؟ بس ہے. دمبے سے کوئی پوچھے کہ تمہارا رنگ سفید کیوں ہے، تو ہے، اب کیا کرے گا. کیوں کا مسئلہ اس پہ پیدا نہیں ہوتا. زمین میں کشش ثقل ہے، اور ثقل کی وجہ سے چیزیں نیچے کی طرف آتی ہیں. پتھر کو گرایا جائے گا تو نیچے کی طرف آئے گا، پانی کو بہایا جائے گا تو نشیب کی طرف بہے گا. اب کہے کیوں ہے، تو کشش ثقل ہے. ثقل کیوں ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیا جواب اللہ نے رکھا ہے؟ اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ یہ تو پھر کیوں اعتراض کی صورت میں تو پھر ختم ہی نہ ہوتا. اس لیے تقدیر کا مرکز اگر اللہ کے علم کو مانا جائے تو جبر ثابت نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں، اللہ کے علم میں ہے. کیوں اللہ کے علم؟ اللہ ہے یار. اس کے علم میں نہ ہو تو وہ ناقص ہے، اور ناقص خدا نہیں ہوتا. اگر اللہ کے علم میں کوئی چیز نہ ہو تو معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ جاہل ٹھہرے گا نا، اور اللہ جاہل نہیں ہے. کیوں ہے؟ خود اللہ ہی کیوں ہے؟ پھر چلو اس لائن پہ. اس لیے تقدیر کا مرکز اگر مان لیا جائے اللہ کے علم کو تو کوئی جبر نہیں ہے. اللہ کے علم میں تھا
کہ فلاں آدمی نے نابینا ہونا ہے، وہ نابینا ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ اس انسان کو سلطنت ملنی ہے، ملنی ہے۔ جو اللہ کا علم ہے وہی چیز تقدیر میں، خارج میں، عین خارجہ میں، عین ثابتہ سے نکل کے خارج میں ثابت ہو گئی، بس اللہ کا علم۔ اور اگر مان لیا جائے، یہ آگ کا سمندر ہے آگے، اگر مان لیا جائے کہ اللہ کی تقدیر کا مرکز اللہ کی قدرت ہے، تو پھر یہ سارا جبر ہے، یہ سب جبر ہے۔ قدرت ہے نا، تو کیوں موت دے دی؟ آپ زندہ رکھنے پہ بھی تو قادر ہی تھے، کیوں اس نے گناہ کیا؟ آپ اسے پاک نہیں رکھ سکتے تھے؟ کیوں مجھے جہنم میں پھینک رہے ہیں؟ میں نے ایسے کام کیے ہیں۔ تقدیر کا مرکز اگر اللہ کی قدرت کو مان لیا جائے تو یہ جبر، یہ ایسی بحث ہے جہاں پہنچ کے سانس رکتا ہے اور دم گھٹتا ہے۔ ابن عربی نے، امام رازی نے، اور کس نے ان مباحث میں حصہ لیا ہے؟ پورا بھرا پڑا ہے آپ کا سارا لٹریچر کہ اللہ کی تقدیر کا مرکز کیا ہے، علم ہے یا قدرت ہے۔ اگر قدرت کو مانے تو سب کچھ جبر ہے، اگر علم کو مانے تو کوئی جبر نہیں۔ اس پہ غالباً ہمارے علم میں نہیں کہ کسی نے لکھا ہو، پہلی مرتبہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب تم عین ثابتہ میں تھے، اچھا ایک بات بیچ میں اور آ گئی کہ عمومی طور پر آپ دیکھیں نا زندگی میں، تو تقدیر کا مرکز اللہ کی قدرت ہی ٹھہرتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ کئی چیزیں انسان اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے، نہیں کر سکتا، اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے نا، وہ بہت بہت اس معاملے میں ڈرا دینے والی۔ ایک آدمی نے اپنی خواہشات کا ذکر کیا تھا، ان ساری احادیث کا مجموعہ جو ہے اس کا خلاصہ یہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں مقامات پہ اس نے اولاد سے بچنے کی کہ اور اولاد نہ ہو اس کی بات کی، تو آپ نے فرمایا کچھ کر لو، جو جس نے آنا ہے سو آنا ہی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے علم میں جو چیز ہے وہ اس عین ثابت سے نکل کے عین خارج میں آئے گی، اس نے آنا ہی ہے، تم کچھ بھی کر لو۔ جبر ہو گیا۔ اور اس سے خطرناک وہ جو بہت شدید چیز ہے نا، اس نے کہا اللہ کے رسول ان معاملات میں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کی تقدیر میں جتنا حصہ اس بدکاری کا لکھ دیا گیا ہے وہ پہنچ کے رہے گا، تم کچھ کر لو۔ زیادہ سے زیادہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ واقعہ ظاہر میں نہیں ہوگا مگر خواب میں ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا جو عین ثابتہ میں جو چیز تھی نا، اس کے علم میں اس نے ظہور پذیر ہونا ہی ہونا ہے، وہ اللہ کا ارادہ ہے۔ تم نے ظاہر میں کچھ نہیں کیا، خواب میں ہو گیا، چلو۔ اور اس کی دلیل بھی بڑی اچھی دی ہے، انہوں نے اس کی دلیل یہ دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم پہ غور نہیں کرتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ قسم کھا لی کہ وہ اپنی بیوی کو اتنے درے لگائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم اپنی بیوی کو اتنے درے نہیں لگاؤ، خذ بیدک ضغثاً، اپنے ہاتھ میں ایک درخت کی شاخ پکڑ لو، فضرب، اور اس کو مارو، فضرب بہی، اس کے ساتھ، ولا تحنث، تمہاری قسم نہیں ٹوٹے گی۔ تو کہاں درے اور کہاں ایک شاخ کا ایسے لگا دینا۔ تو کہتے ہیں
کہ جو اللہ کے علم میں تھا وہ جب عین ثابتہ سے عین خارجہ میں آیا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے دروں کی بجائے شاخ میں تبدیل کر دیا. اسی لیے عین ثابتہ میں اگر کوئی چیز ایسی اس کی تھی اللہ کے علم میں تو عین خارجہ میں جب آئے گی تو جسمانی طور پر نہ صحیح خوابی طور پہ ہو جائے گا. یہ کام بڑی مشکل بحث. ابن عربی نے کمال کیا رحمت اللہ علیہ. اس لیے جو ابن عربی پہ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں نا اور ابن عربی کو گمراہ قرار دیتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں کہ ابن عربی کو تم نے پڑھا بھی ہے، وہ کہتا کیا ہے بیچارہ. ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے شاید اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کسی نے اس مسئلے کو حل کیا ہو. ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل اعتبار ہوتا ہے اصل کا. اصل کیا ہے؟ ہم جب عام انسانی زندگی میں اصل دیکھتے ہیں نا تو مجبوری نظر آتی ہے، جبر. بس کتنا رزق ملا یار اللہ کو یہی منظور تھا. موت کیوں جلدی ہو گئی اللہ کو یہی منظور تھا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. جتنے ارمان تھے نا، ارمان وہ آرزو جو پوری نہ ہو پائے اسے ہی کہتے ہیں نا. تو بہت سی آرزویں پوری ہوئیں لیکن صحیح جو آرزویں پوری ہونی تھیں ہو نہیں پائیں. جبر ہے نا. اس جبر میں عمومی زندگی میں جبر پایا جاتا ہے. تو اس لیے جب اس پہلو پہ نظر جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کائنات میں سارا جبر ہی جبر ہے. اختیار کہاں ہے؟ قدر کہاں ہے؟ قدر کس کو کہتے ہیں؟ قدر کہتے ہیں حد بندی کو. قدر کہتے ہیں چار دیواری کو، حدود کا متعین کر دینا. قدرم مقدورا، اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کر دی. حدود متعین کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے جو چاہا سو اس کے لیے اتنا دائرہ اس کی آزادی کا مقرر کیا. اگر مقرر نہ ہوتا تو فساد پھیلتا. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ اپنے بندوں میں سے ہر ایک کو دولت کی فراوانی دے دیتا لَبَغَوْا، تو اس زمین پہ کوئی خدا کو ماننے والا سب بغاوت میں چلے جاتے. تو عمومی طور پہ جبر زندگی میں محسوس ہوتا ہے. مولانا نے لکھا، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں جبر نہیں ہے. تم اصل میں دیکھو کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اصل میں جب تم عین ثابتہ میں تھے، جب تم اللہ کے علم میں تھے، اس وقت تمہیں اختیار دیا گیا تھا پورا. اور اس وقت جو کچھ بھی تم تھے خدا کے علم میں، تم نے جو کچھ مانگا اللہ نے وہ دے دیا. اللہ نے مکمل اختیار وہاں دیا تھا. وہ کہتے ہیں اس وقت جو جس نے مانگا فرمایا ہم دے دیں گے. بس جس نے جتنی نیکی طلب کی دے دیں گے، گناہ طلب کیے دے دیں گے. فرعون نے سلطنت مانگ لی ہوگی دے دیں گے. وہ کہتے ہیں اصل میں عین ثابتہ میں اختیار تھا. تو عین ثابتہ میں جو کچھ تم نے خدا کے علم میں ہونے کی صورت میں جو کچھ مانگا تھا، پھر اللہ نے اسی کو تمہیں اس جہان سے نکال کے اس جہان میں بھیج دیا. اور اس جہان میں آ کے تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے جس کی تمنا تم کر کے آئے ہو. تو تم تو اصل میں اختیار کے ساتھ تھے. تمہیں کس نے کہا کہ تم مجبور ہو؟ اب کوئی کہے کہ اس وقت وہ مجھے یاد نہیں، تو یاد نہیں ہے. بہت سی چیزیں یاد نہیں ہیں. دنیا میں آنا یاد ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے. لیکن وہ عین ثابتہ میں جو اختیار تھا، وہ جو اس جہان میں تھا جب اللہ کے علم میں تھے تو تمہیں پورا اختیار تھا. وہاں سے تم چلے
وہ ساری چیزیں لے کے جو تم نے خدا سے تمنا کی تھی، اس زندگی میں ساری چیزیں اس اختیار کے تحت آتی ہیں، تو اصل میں اختیار کا اعتبار ہے جو اس وقت میں تھا، تمہارا اعتبار آج کی مجبوری کا نہیں ہے۔ مجبوری جو تم سمجھتے ہو، یہ تو تمہارا اختیار تھا، جو تم نے مانگا تھا خدا نے دے دی۔ یہ ابن عربی رحمۃ اللہ کا موقف ہے۔ اس لیے وہ الفاظ جو استعمال کرتے ہیں نا، عین ثابتہ، عیان ثابتہ، وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اللہ کا علم بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ خدا کی ساری صفات میں بڑی نمایاں صفت اللہ کا علم ہے، اور اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا چاہنا ہے۔ خدا کی ہر صفت کا ایک اپنا دائرہ سمجھ لیجئے۔ اللہ کی صفات متضاد بھی ہیں۔ متضاد کا مطلب یہ ہے کہ خدا زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، مختلف کہہ لیجئے، متضاد نہ صحیح۔ اللہ تعالیٰ غربت بھی دیتا ہے، امارت بھی دیتا ہے۔ یہ ساری صفات اللہ کی آخر پہ پہنچ کے اللہ کی صفت مشیت کے تحت آتی ہیں کہ اللہ نے چاہا کیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس سے بدلہ لیا جائے، تو انتقام کی اللہ کی صفت حرکت میں آتی ہے اور بندے سے بدلہ لے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس بندے پہ مہربانی کی جائے، تو رحمت کی صفت مشیت کے تحت آتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے، اور مشیت اللہ کا چاہنا، حتیٰ کہ کفر اور ایمان بھی اس کے تحت آتا ہے۔ وہ کفر اور ایمان اس نے اس وقت انتخاب کیا تھا جب وہ اللہ کے علم میں تھا، اس نے کفر کا انتخاب کیا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قبر میں پہنچ کے کوئی کہے کہ مجھے تو وہ زندگی یاد ہی نہیں ہے۔ تو بھئی تمہیں نہیں یاد تو اب اس کا کیا حل ہے؟ لیکن ایک جہان تم گزار کے آئے ہو، 60-70 سال گزار کے آئے ہو، وہ ساری زندگی تو تھی، کچھ نہ کچھ تو تھا۔ اور یہیں سے دو باتیں، اور یہ جو ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا، ابن عربی تو بہت ہی بلند مقام شخصیت ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اس پہ لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں، خیر اس کی طرف کیا جانا ہے، انہوں نے اتنا پڑھا ہی نہیں، تو پڑھتے تو انہیں پتہ چلتا کہ کیا چیز تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ اپنے حالات کچھ لکھے ہیں۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے والدہ کا حصہ جب تھا تو میں اللہ کو یاد کرتا تھا، اور اللہ کا وہ ذکر کرنا مجھے اب بھی پتہ ہے، اب بھی یاد ہے۔ یہ چیز ہے۔ کبھی بیان نہیں کی یہ بات، لیکن اب کہتے ہیں اسی سے متعلقہ کہ جس دور میں جو لوگ بھی صفائے باطن کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں، دل ان کا پاک ہوتا ہے، تو ان کا جو حلقہ ہوتا ہے نا، جو بھی شیخ، جو بھی اللہ کا اچھا بندہ، اس کا دل پاک ہوتا ہے، اللہ تعالی کی قدرت اسے متوجہ کر دیتی ہے کہ یہ جو آدمی ہے، اس کی محبت کی تاثیر اس کے دل کو کھینچتی ہے، اور حکم الہی ہوتا ہے کہ ادھر متوجہ ہو جاؤ۔ وہ حکم الہی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی فرشتہ آ کے کہے، وہ خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔ تو شیخ کا دل اس بچے کی طرف چلا جاتا ہے جو بھی دنیا میں نہیں آیا، تو کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، ایسے مبارک بیٹا ہوگا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ شیخ کا دل جو ہوتا ہے
وہ اس بچے کے دل کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، اور جتنا یہ ذکر خدا کا کرتا ہے وہ ذکر کے اثرات اس بچے پہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بنیادی چیز صرف ایک ہی ہے، محبت، بس۔ اس ذکر کے اثرات جب اس بچے پہ پڑتے ہیں تو پیدائشی طور پہ مبارک بچہ ہوتا ہے، وہ زندگی میں بہت ترقیات اور غیر معمولی چیزوں اور صفات کا حامل ہو جاتا ہے۔ سارے بہن بھائیوں میں اس میں جو تعلق مع اللہ کی کیفیت ہوتی ہے وہ غالب رہتی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عین ثابت میں اللہ کے علم میں تھا نا، اس محبت نے اللہ کے علم کو اپروچ کر لیا۔ یہ جب اپروچ ہوتی ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی موافقت ہو جاتی ہے، یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ زندگی صرف یہاں سے شروع ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ زندگی بہت بہت پہلے سے شروع ہو جاتی، جب اللہ کے علم میں ہوتا ہے نا، اس وقت بھی زندگی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ نہیں یاد رہا تو اب نہیں یاد رہا، لیکن جتنا جتنا باطن میں صفائی آتی جاتی ہے اتنا اتنا قدیم میں بھی چلا جاتا ہے۔ ایک صوفی سے کسی نے کہا کہ آپ کو وہ عالم الست یاد ہے جب اللہ نے کہا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ اے رب آپ یقیناً ہمارے پروردگار ہیں۔ تو کسی نے پوچھا تمہیں وہ عالم یاد ہے؟ اس نے کہا یہ بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ میں آگے جانا چاہتا تھا اور مجھے پیچھے دھکیل دیا گیا کہ تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، آگے مت آؤ۔ لوگ اسے سمجھتے ہیں ایسی قصے کہانیاں، یہ نہیں ہے۔ عین ثابتہ میں جب آدمی ہوتا ہے تو عین ثابتہ میں پہنچ جائے کسی انسان کا ادراک اور شعور اتنا بلند ہو جائے، اتنا تزکیہ ہو جائے، تو عین ثابتہ کے حالات اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ عین ثابتہ سے جب عین خارجہ کی طرف چلتا ہے تو پھر اس پہ ہر چیز کے اثرات پڑنا شروع ہوتے ہیں، اور اس پہ تو ہزاروں مثالیں ہیں اس کی۔ اب یہ سب لوگ اس کو جانتے تھے نا، اس لیے وہ لوگ معرفت میں جو مقام رکھتے تھے وہ اس کے مطابق بات بھی کرتے تھے۔ علامہ اقبال کو ایک مرتبہ بھوپال ضرورت پیش آ گئی جانے کی، تو علامہ اقبال بھوپال تشریف لے گئے، اور بھوپال وہ کئی مرتبہ غالباً گئے۔ اقبال اور بھوپال پوری کتاب ہے، اس میں ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اور علامہ نے اس فلسفے کو اپنی شاعری میں لکھا ہے، اور وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عین ثابتہ میں جس کا وجود تھا اس کے اقتضاء کو پورا کرنے کے لیے عین خارجہ وجود میں آیا۔ وہ اللہ کے علم میں تھا، اسے مکمل آزادی تھی ایک فرد کو، اس نے جو کچھ تمنا کا اظہار کیا وہاں پہ، اس کا اقتضاء یہ تھا خدا کی رحمت کا کہ اس کو کہیں نہ کہیں لا کر اس کی خواہشات کو پورا کیا جائے۔ علامہ اس کے لفظ استعمال کرتے ہیں اقتضاء، قضا، قاضی، تقاضا، یہ سب ایک ہی فیملی میں۔ تو عالم اس میں جو اقتضاء تھا وہ خارجہ میں لا کے ثابت کیا گیا کہ اچھا تم نے یہ مانگا تھا نا، اس کے لیے ایک جہان بنانا ہے، بنا دیتے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ کے علم میں اور اس کی تخلیق میں ذرہ برابر فرق نہیں ہو سکتا۔ قطعاً ناممکنات میں سے ہے
کہ جو چیز اللہ کے علم میں ہے جب عالم خلق میں آئے تو اس سے ذرہ برابر، ذرہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اس سے بھی کوئی کم درجہ ہے تو اتنا بھی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے اس لمحہ فارغ ہو جانا ہے دنیا سے، اس کائنات کو مٹا دینا ہے۔ جب وہ عین خارجہ میں آئے گی، یعنی وہ کائنات بن کے آئے گی، اللہ کے علم سے ارادے میں آئے گی، اور ارادے کے بعد وجود میں آئے گی، اور وجود پہ اللہ کے علم میں ہے کہ کتنا عرصہ اس کا وجود قائم رہنا ہے، اس کا آخری لمحہ آتے ہی فنا ختم، چھٹی۔ اس لیے عین ثابتہ سے جب نکلتا ہے کوئی اللہ کے علم سے، یعنی علم میں تو ہے، اس علم سے اب اس کا وجود پانا ہے تو اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے، اور یہ مشیت ہے، اللہ کا چاہنا ہے۔ وہ چاہنا جب شروع ہوتا ہے عالم خلق میں، تو عالم خلق میں وہ پھر ان اثرات کو قبول کرتا ہے جو اثرات اس عالم خلق کے ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال گئے بھوپال، اور اس وقت سر سید کے پوتے سر راس مسعود زندہ تھے، اور راس مسعود کا انتقال علامہ کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ علامہ کو ان سے بڑی محبت تھی، اور علامہ اقبال کو وہ تو ان سے زیادہ ان کی اہلیہ علامہ کے کلام کی حافظہ تھی۔ تو علامہ اقبال ایک مرتبہ گئے تو راس مسعود نے کہا کہ ہم دونوں میں جھگڑا ہے، مجھ میں اور میری اہلیہ میں، اور آپ ہم دونوں کو سنیں کہ آپ کا کلام زیادہ کس کو یاد ہے؟ تو ان کی اہلیہ جیت گئی۔ علامہ کی نظموں کی نظمیں اس خاتون کو یاد تھی۔ راس مسعود، یہ بھی ایک علمی بات ہے، جب ان کے بسم اللہ کی تقریب ہوئی نا، 4 سال کے جب یہ ہوئے، تو مسعود ان کا نام رکھا تھا سر سید نے اپنے پوتے کا۔ تو سر سید کے جرمن ایک دوست تھے، یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، اب تو نہیں ہوتا، اب اس لیے کہ اقدار بھی نہیں رہی، وہ تہذیب بھی نہیں رہی، جہاں تہذیب ہوتی ہوگی شاید وہاں ہوتا ہو اب بھی، لیکن اب عمومی طور پہ ایسی تہذیب باقی نہیں رہی۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ خوشی میں، محبت میں اپنا نام کسی کو دے دیتے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جب آخری حج پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اسماء رضی اللہ عنہ ان کی اہلیہ تھیں، اس سفر میں ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی، تو وہ کپڑے میں لپیٹ کے اپنے بیٹے کو لے کے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت فرمائی اس بچے پہ، اور فرمایا سموہ باسمی، میرے نام پہ اس کا نام رکھو، میرا نام اسے دے دو۔ تو یہ جو محمد بن ابو بکر تھے، اصل میں ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہی نام پہ رکھا تھا، یہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ تو جو بسم اللہ کی تقریب تھی اس میں ان کے ایک جرمن دوست تھے، ان کا نام تھا راس، تو انہوں نے کہا سر سید میں تمہارے پوتے کو ایک تحفہ دوں، کہا اس کا نام میرے نام پہ رکھو، تو راس مسعود اس لیے لکھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، اسے وہ راس کا مطلب تلاش کرتے کہ راس کا مطلب کیا ہے۔ یہ سر سید کے پوتے کو وہ جرمن نام دیا گیا تھا۔ خیر، سر راس مسعود وہاں وزیر تعلیم تھے، علامہ پہنچے تو علامہ اقبال نے وہاں جو ان کے ٹھہرنے کی جگہ تھی بندوبست تھا، تو صبح ناشتے میں یہ سب لوگ تھے، راس مسعود کی اہلیہ بھی سب، تو علامہ اقبال نے کہا کہ بھوپال میں کوئی اچھا قاری ہے، تو انہوں نے کہا میں قاریوں کو بلا لیتا ہوں، آپ سن لیں جو بھی آپ کو اچھا لگے، تو قاری بلائے گے۔ تو علامہ اقبال نے راس مسعود سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی گھر والی ان کی حالت ہے، ان کا جی، تو ایک بہت اچھے قاری کو علامہ نے چنا اور کہا روزانہ آ کے ایک پارہ انہیں سنایا کرے۔ وہ بیٹھی رہتی تھی، ایک پارہ سنتی تھی، تو وہ سمجھ نہیں پائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔
تو انہوں نے علامہ سے پوچھا، پھر راس مسعود نے بھی پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے مسعود، یہ جو بھی دنیا میں آئے نا، میں چاہتا ہوں کہ اس سے قرآن سنا ہوا، یہ قرآن کی برکت اور یہ روح اس میں آئے، اس کی روح اس کو سنے۔ یہی آذان میں حکمت ہے، جو بچے کے کان میں آذان اور اقامت ہوتی ہی اس کی حکمت ہے۔ تو بیٹی پیدا ہوئی، پھر خیر انہوں نے لکھا کہ بیٹی ہوئی ہے، تو علامہ کہہ کے آئے تھے کہ اس کا نام میں رکھوں گا، تو لکھا خط راس مسعود کو، اس کا نام رکھے نادرہ بیگم۔ تو نادرہ اس بچی کا نام ہوا، پھر پاکستان آ گئی، کراچی میں انتقال ہوا ان کا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جب عین ثابتہ سے کوئی چیز عین خارجہ میں آتی ہے، یہاں پہنچ کر وہ جو سارا اختیار اسے عین ثابتہ میں ملا تھا کہ جو چاہو جو مانگو تمہیں دیتے ہیں، تو وہاں کا جو چناؤ اور انتخاب اس نے کیا تھا وہی اسے عین خارجہ میں مل جاتا ہے۔ جب یہاں خارجہ میں مل جاتا ہے تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ غالباً پہلے آدمی ہیں جنہوں نے فصوص الحکم میں بھی اور باقی فتوحات مکیہ وغیرہ میں بھی یہ طے کیا، لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان فطری طور پہ آزاد ہے، جبر اور قدر۔ اس لیے اس کی چاروں قسمیں پھر بنتی، چار قسمیں اس کی اس طرح سے بنتی ہیں کہ اللہ کی تقدیر کا مرکز اگر مانا جائے کہ علم ہے تو یہ پھر سراسر اختیار ہے، اور اللہ کی تقدیر کا مرکز اور قدرت کو مانا جائے تو یہ سراسر جبر ہے۔ اور اس کی تیسری قسم یہ بنتی ہے کہ انسان فطرت کے مقابلے میں جبر میں ہے، فطرت کا جبر کوئی نہیں توڑ سکتا۔ بڑی آسان مثال ہے فطرت کا جبر، نیند فطری چیز ہے نا، شدید آئی ہوئی ہو تو کچھ بھی کہو اسے سونا ہی سونا ہے، زلزلہ، سیلاب، حتیٰ کہ بعض اوقات موت، فطرت سے کون ٹکر لے سکتا ہے؟ یہ راز ہے اس حدیث میں، جس حدیث میں انہوں نے کہا تھا نا، 3 آدمیوں نے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ان میں تھے، کہ ایک نے کہا میں شادی نہیں، دوسرے نے کہا میں رات بھر عبادت، تیسرے نے کہا میں روزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلایا اور فرمایا کہ تم یاد رکھو اللہ کے اس دین سے یعنی فطرت سے کوئی شخص ٹکر لے کے کامیاب نہیں ہوا، الا غلبہ، فطرت غالب آ کے رہتی۔ یہ بتا دیا تھا کہ فطرت میں جبر ہے، اپنے آپ کو نافذ کرتی ہے۔ یہاں پہنچ کے صوفی اور فقیہ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جد و جہد دونوں کرتے ہیں، لیکن فقیہ کڑتا ہے کہ ہو کیوں نہیں رہا، صوفی جد و جہد کے باوجود خوش رہتا ہے کہ فطرت کا جبر ہے، یہ ہونا وانا تو کچھ بھی نہیں، لیکن مجھے چونکہ حکم ملا ہے کام کرنے کا تو لہٰذا میں نے کام کرنا ہی ہے، کام کرتے رہو، ہونا وانا کچھ نہیں۔ یہ ہے فرق۔ محقق توسی تھے نا، توسی کی یہ جو کتابیں ہیں بڑی گہری ہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ توسی، ابن عربی اور یہودیوں میں سپنوزا، اللہ جانے اسے کہاں سے خبر ہو گئی تھی، لیکن بعض تحریرات اس کی پڑھیں تو جیسے وحدت الوجود کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کی، حالانکہ یہودی تھا، ابھی کوئی تحقیق کرے کہ وہ اس تک پہنچا کیسے تھا۔ اب تو عمر بھی اتنی نہیں، فرصت بھی نہیں رہی کہ تحقیق کریں، لیکن اس کو کچھ نہ کچھ خبر ہو گئی تھی۔ محقق توسی نے کہا کہ میں رصدگاہ بناؤں گا، تو اس نے علم نجوم کے 2 حصے ہیں، ایک علم نجوم کا حصہ وہ ہے جو علمی اصطلاحات ہیں، چیزیں یہ سب نے پڑھا ہے، اگر کوئی نے نہیں جانتا تو وہ
اور تو کیا سمجھے گا، حجت اللہ البالغہ ہی نہیں سمجھ سکتا۔ اور ایک ہے اس کا اطلاقی حصہ کہ اس کی بنا پر پیشن گوئیاں کرنا یہ غلط ہے، نہیں جانا چاہیے۔ یہ بڑا زوال آیا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ ایک طرف وہ صوفیہ تھے جو صاحب کشف تھے، مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کے آدمی تھے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے تہجد کے وقت یہ ساری دنیا دکھائی گئی بالکل ایسے جیسے ہتھیلی ہے، اور اس ہتھیلی میں نے غور کیا تو تمام مسلمان دنیا جس کو میں دیکھ رہا تھا اس میں ایک چراغ بڑی شدت سے روشنی پھیلا رہا تھا، پوری قوت کے ساتھ روشنی اس سے نکل رہی تھی، نور، اور جو ظلمات تھے، جو ماحول کے اندھیرے تھے، انہیں وہ کاٹ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کون ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ان کا دلی۔ بڑا حیران ہوا کہ دہلی میں تو میں خود رہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کس کا دل ہے؟ انہوں نے کہا مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا دل، پوری امت کے چنیدہ افراد میں سے تھے۔ ایک تو یہ لوگ تھے، ان کا کچھ کہنا کسی اور حساب سے تھا۔ بہت چیزیں ایسی ہیں ان لوگوں نے کہی ہیں، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ مجھے یہ دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ میرے نواسے مکہ مکرمہ میں جا کے حدیث پڑھائیں گے۔ کوئی تصور نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ ان کی جگہ پہ آئے، ان کے بعد ان کے نواسے شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ مکہ مکرمہ میں گئے اور وہاں جا کے بخاری شریف پڑھاتے رہے، حجت اللہ البالغہ پڑھاتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آنے والی صدیوں کے لیے ہم تمہیں امام مقرر کر رہے ہیں، آئندہ جتنے لوگ بھی آئیں گے تمہارے علوم کے واسطے سے آئیں گے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا 1761 میں، اب 250 سال ہوتے ہیں، 250 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوتا ہے۔ اب تک اس ہستی کا نام زندہ ہے، اس کے کام زندہ ہے، کون کہہ سکتا تھا؟ اور ایک وہ تھے جو علم نجوم، شاہ صاحب نے اس کا شکوہ کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ علم نجوم کی بنیاد پر لوگوں کو پیشن گوئیاں کر کے انہیں اپنا معتقد بناتے ہیں، اور اس بنا پر حکمرانوں سے اور لوگوں سے پیسہ بٹورتے، مٹ گئے، مر گئے۔ بہت درویش نما لوگ تھے، نمود انمود ایک فرقہ بن گیا۔ یہ نمود انمود جو تھے علم نجوم میں ید طولا رکھتے تھے، جا کے بادشاہ کو بتا دیا لشکر آ رہا ہے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، بادشاہ پریشان کہ یہ روحانی تھی، روحانیت تھی ساری۔ یہی روحانیتیں ہوا کرتی ہیں، بڑے بڑے لوگ اپنے ٹریک سے اتر جاتے ہیں، کہتے ہیں کمال ہے، اسے کیا پتا کہ اس کے بیک پہ خدا کا ذکر ہے، اس کی یاد ہے، کوئی کشف ہے، کوئی سچا خواب ہے، کیا چیز ہے؟ یا یہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا حصہ ہے، یا یہ کہ وہاں پر علم نجوم ہے؟ وہ اس اصل کو دیکھے نا کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ اس کا رونا رویا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں جو تصوف پہ مقصود ان کا یہ ہے کہ جو زوال آیا اس کی ایک وجہ یہ جعلی پیر اور صوفی بھی۔ اے بسا ابلیس روئے آدم ہست، کتنے ہی شیطان انسانی چہروں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مثنوی میں ہے نا، مولانا روم نے لکھا، یہی حال ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں نمود انمود، پھر انہوں نے ایک کتاب لکھ لی، پھر بادشاہ، حتیٰ کہ شاہ عالم بادشاہ ان کا مرید ہو گیا۔ دو چار چیزیں انہیں سمجھ میں آ گئیں اور شاہ عالم بادشاہ نے اس کا اقرار کر لیا۔ بڑا حیران ہوا کہ یہ اللہ والے ہیں، اور وہ نمود انمود کیا کرتے تھے؟ وہ لٹا دیتے تھے۔ رسول شاہی فرقہ تھا، رسول شاہی بھی ایسے کرتے تھے، غسل دیتے تھے۔
اور پھر سارے پڑھتے تھے مل کے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے اپنے نفس کو مار دو۔ وہ غسل ہو رہا ہے، پانی بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، میت بادشاہ کی صورت میں لیٹا ہوا ہے، وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ میں مر گیا ہوں، بڑا مقام مجھے مل گیا، بہت بلند و بالا مقام پہ پہنچ گیا۔ یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہی غلط فہمی ہوتی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور بسا اوقات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اپنے خیالات کی تجسیم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، بس اتنی سی بات ہوتی۔ چونکہ دن رات سوچتا رہا نا، تو خیال نے جسم کی صورت اختیار کر لی۔ اور خواب ہر کوئی ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر دے دی جائے۔ خواب بسا اوقات اللہ کو یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ تم میں اس کی استعداد اور صلاحیت ہے، تم اتنے بڑے آدمی ہو، لیکن اس امت کا نصیب ہی نہیں ہے اتنا کہ ہم دے دیں۔ تو وہ اگلا حصہ نہیں سوچتا، تو اسی کو سوچتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، لہٰذا یہ تو شیخ سمجھتے۔ اسی لیے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کسی نے اپنا خواب لکھا ہے، تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا ہے کہ ہم اپنے شیخ کے ہوتے بنیم جو نمی خریم، ہم آدھے جو کے مقابلے میں خوابوں کو نہ خریدیں، آدھا جو اس تمہارے خواب کی قیمت نہ لگائیں اگر شیخ زندہ ہے تو۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ اصلاً یہ چیز ہے کہ انسان ان چیزوں میں پہنچ کے گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ تو نمود انمود یہ سب ایسے ہی تھا، مٹ گئے، اب تو نام بھی نہ رہا، لیکن جو اللہ کی یاد کے ساتھ چلتے تھے اب تک ان کا نام ہے، اب تک ان میں ہدایت۔ تو آیان ثابتہ سے آیان خارجہ، اور پھر اللہ کے علم سے نکل کے جب وجود پکڑتا ہے نا کوئی، پھر اس وجود میں اس پر وہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں جو اس نے اس جہان میں مانگی تھی۔ اس لیے مثنوی تو پتہ نہیں کب شروع ہوگی، لیکن وہاں یہ ساری بحث آپ کو ملے گی کہ عین ثابتہ۔ پھر آدمی سوچتا ہے عین ثابتہ کیا ہوتی؟ اللہ کا علم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے علم کو متعلق کہتا ہے انزلہ بعلمہ، اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا اپنے علم میں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین اوتوا العلم، اور جنہیں ہم نے علم دیا ہے، درجات، بہت درجے ہیں ہم نے۔ علم قوت حافظہ کا نام نہیں ہے۔ جن کو یہ غلط فہمی ہے نا کہ علم قوت حافظہ کا نام ہے، وہ اسی غلط فہمی میں دنیا سے گزر کے۔ علم کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے قلم، لکھ دیا۔ علم کو ایک محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے ٹیپ ریکارڈر۔ علم کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے کیا؟ ویڈیو۔ علم کو ایک محفوظ رکھنے کا ذریعہ دماغ بھی ہے۔ اس پہ تو علم کا اطلاق بھی اصولاً نہیں ہوتا، مگر چلو سمجھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے عرض کرتے ہیں کہ علم کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ بس دماغ حافظے میں۔ اب حافظے میں جو معلومات جمع ہے نا، یہ علم نہیں ہے بھیا، اس سے استخراج، اس سے استنباط، اور اللہ کے قرب کی وجہ سے جو چیزیں ایسی وارد ہوتی ہیں جو کتاب و سنت سے نہیں ٹکراتی، عقل میں آتی ہیں مگر سماتی نہیں ہیں، یہ علم ہے۔ علم اس کے بعد کہیں شروع ہوتا ہے۔ 30 سال قرآن پاک سنایا تراویح میں، بہت اچھا ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ اس سے تقوی آیا، اور اس تقوی نے آگے کام کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا اس پہ؟ وہ جو چیز برآمد ہوتی ہے وہ علم ہے۔ اس کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ جنہیں ہم نے والذین اوتوا العلم، جو دیے گئے ہیں علم، ان کے بڑے مقامات ہیں۔ قوت حافظہ علم تھوڑی، اس قوت حافظہ نے ویسے ہی خام خواہ
اتنی یادداشت، اچھا پھر کیا ہو کیا گیا بھئی اس سے؟ چیزیں یاد کر لی، ثواب لے، بالکل ٹھیک ہے، قیامت میں ملے گا ثواب۔ جس چیز کا نام علم ہے وہ بالکل اس سے مختلف چیز ہے، وہ اوریجینیٹر جو ہے اس سے آتا ہے، وہ خدا کے ساتھ تعلق۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق مع اللہ جو تھا نا، وہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں سے اتنے بڑے بڑے نتائج نکالتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ اس چیز کو ساری زندگی دیکھتے رہے، مگر جو حضرت نے اس سے ثابت کیا چیز ہی کچھ اور تھی، وہ علم ہے، محض قوت حافظہ کا نام۔ اور اب تو قوت حافظہ بھی ایسے ہی ہوگی، اب ریکارڈنگ اور یہ چیزیں آ گئی نا، تو قوت حافظہ بھی ایسی ہو گئی، پھر خوراک ایسی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے مثنوی میں مولانا روم نے جو کچھ لکھا ہے وہ بار بار ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو اسے دیکھیے، کبھی شروع ہوئی تو بات کریں گے پھر اس کی۔ یہ کچھ اصطلاحات تھیں تو خیال آیا آج اس پہ بات کی جائے۔